اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حیات صحابہ کے 10ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے دوستو ہم جو واقعات صحابہ کی آپ کے سامنے آپ کے لیے نشر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، یہ واقعات ہم سن کر انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہماری زندگی صحابہ کی طرح تو نہیں بن سکتی، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنی زندگیوں کو صحابہ کی طرح بنا سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پسندیدہ اشخاص تھے، وہ پسندیدہ دوست تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی اور فرمایا کہ آپ کے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر ملک شام کی بستیوں قبیلہ خزاعہ کے قبائل بنو بلی اور بنو عبداللہ وغیرہ میں بھیجا۔ بنو بلی حضرت عمر کے والد عاص بن وائل کے ننیال کے لوگ تھے۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو دشمن کی بڑی تعداد دیکھ کر ڈر گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اولین کو حضرت عمر کی مدد کے لیے جانے کی ترغیب دی، جس پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر سرداران مہاجرین تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حضرات مہاجرین کا امیر بنایا۔ جب یہ لوگ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر نے ان سے کہا، میں آپ لوگوں کا بھی امیر ہوں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیج کر آپ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ حضرات مہاجرین نے کہا، نہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے امیر ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ مہاجرین کے امیر ہے۔ حضرت عمر نے کہا، آپ لوگوں کو تو میری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے اصل تو میں ہوں، آپ لوگوں کو تو میرے معاون ہو۔ حضرت ابو عبیدہ اچھے اخلاق والے اور نرم طبیعت والے انسان تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا، اے عمرو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو آخری ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ جب تم اپنے ساتھی کے ساتھ پہنچو تو تم دونوں ایک دوسرے کی اطاعت کرنا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہاری بات ضرور مانوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے امارت حضرت عمر بن عاص کے حوالے کر دی۔ حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو کلب، بنو غسان اور عرب کے ان کافروں کے پاس جو شام کے دیہات میں رہتے تھے وہ لشکر بھیجے۔ ایک لشکر پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے لشکر پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور حضرت ابو عبیدہ کے لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی گئے۔ جب لشکروں کے جانے کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر کو بلا کر ان سے فرمایا، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کرنا۔ جب یہ دونوں حضرات اپنے لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہو گئے تو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو علیحدہ ایک طرف لے جا کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خاص طور سے ہدایت فرمائی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس لیے اب اس ہدایت پر عمل کی صورت یہ ہے کہ یا تو تم میرے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ یا میں تمہارا مطیع اور فرما بردار بن جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، تم میرے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔
حضرت ابو عبیدہ نے کہا ٹھیک ہے، میں بن جاتا ہوں، اور یوں حضرت عمر دونوں لشکروں کے امیر بن گئے۔ اس پر حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا، کیا آپ نابغہ نامی عورت کے بیٹے کی اطاعت اختیار کر رہے ہیں اور ان کو اپنا اور حضرت ابو بکر کا اور ہمارا امیر بنا رہے ہیں؟ یہ کیسی رائے ہے؟ یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، حضور نے مجھے اور ان کو خاص ہدایت فرمائی تھی کہ تم ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے ان کی اطاعت نہ کی تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے گی، اور میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں لوگوں کا دخل ہو جائے گا، یعنی لوگوں کی وجہ سے میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں فرق آ جائے گا، اور اللہ کی قسم مدینہ واپسی تک میں ان کی بات ضرور مانتا رہوں گا۔ جب یہ دونوں لشکر مدینہ منورہ واپس پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور آپ سے حضرت ابو عبیدہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئندہ میں تم مہاجرین کا امیر صرف تم ہی سے بنایا کروں گا، کسی اور کو نہیں بناؤں گا۔ حضرت سلمہ بن شہاب عبدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے رعایا کے لوگوں، ہمارے تم پر کچھ حقوق ہے، ہماری غیر موجودگی میں بھی تم ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، ہماری موجودگی میں تو کرنا ہی ہے، اور خیر کے کاموں میں ہماری مدد کرو، اور اللہ کے نزدیک امام کی بردباری اور نرمی سے زیادہ محبوب اور لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے، اور امام کی جہالت والے رویے سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن علیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی بردباری امام کی بردباری اور نرمی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک کوئی جہالت امام کی جہالت سے زیادہ مبغوث نہیں ہے، اور اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں جو آدمی عفو و درگزر سے کام لے گا اسے عافیت ملے گی، اور جو اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاف کرے گا اسے اپنے کام میں کامیابی ملے گی، اور اطاعت میں ذلت برداشت کرنا گناہوں میں ظاہری عزت ملنے سے نیکی کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے ہمیں عمرہ کے بارے میں چند باتوں سے منع کیا، اور وہ چند باتیں یہ ہے کہ تم اپنے امیروں کو برا بلا نہ کہو، اور ان کو دھوکہ مت دو، اور ان کی نافرمانی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو، کیونکہ موت یا قیامت عن قریب آنے والی ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں آیا، اور میں نے ان سے کہا، اے ابو الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، ہم اپنے ان امیروں کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ کوئی بات کہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے اور صحیح بات کچھ اور ہے، لیکن ہم ان کی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ ظلم کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہم ان کو تقویت پہنچاتے ہیں اور ان کے اس فیصلے کو اچھا بتاتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسے نفاق شمار کرتے تھے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور ظاہر کر رہا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تم لوگ اسے کیا سمجھتے ہو، یعنی امیر کے سامنے حق بات نہ کہہ سکے تو اس کے غلط کو بھی صحیح تو نہ کہے۔ حضرت عاصم کے والد حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، ہم اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور ہم کو اس کے سامنے اس کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں زبان سے کہنی پڑتی ہے کہ اس کے پاس سے باہر آ کر ان کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے کہا، ہم اسے نفاق شمار کرتے ہیں۔ امام بخاری نے حضرت محمد
بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے اس جیسی حدیث روایت کی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو اس سے حضرت ابن عمر نے فرمایا تمہارا حضرت ابو انیس ضحاک بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ اس نے کہا جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم ان کے سامنے وہ بات کہتے ہیں جو ان کو پسند ہو، اور جب ان کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو پھر کچھ اور کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ہم اسے نفاق شمار کرتے تھے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جب ان امیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بات کہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اور جب ان کے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم اسے نفاق شمار کرتے تھے۔ حضرت علقمہ بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بیکار آدمی تھا جو امیروں کے پاس جا کر ان کو ہنسایا کرتا تھا۔ اس سے میرے دادا نے کہا اے فلاں تیرا ناس ہو، تم ان امیروں کے پاس جا کر کیوں ہنساتے ہو؟ ایسا کرنا چھوڑ دو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ بندہ اللہ کی رضا والا ایک بول ایسا بول دیتا ہے جس کا انسانوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اتنا مؤثر ہونے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اسے ایک بول کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن تک اس سے راضی رہتے ہیں۔ اور کبھی بندہ اللہ کی ناراضگی والا ایک بول ایسا بول دیتا ہے جس کا انسانوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اسے اتنا مؤثر ہونے کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس ایک بول کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن تک اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا میں نے دیکھا ہے تم ان امیروں کے پاس کثرت سے جاتے ہو، دیکھ لو تم ان سے کیا باتیں کرتے ہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی اللہ کی رضا والا ایک بول ایسا بول دیتا ہے، اور پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو فتنے کی جگہوں سے بچاؤ۔ کسی نے ان سے پوچھا اے ابو عبید اللہ فتنوں کی جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا امیروں کے دروازے، کہ تم میں سے ایک آدمی امیر کے پاس جاتا ہے اور اس کی غلط بات کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے ایسی خوبی کا تذکرہ کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں بلاتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب بٹھاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ کے ساتھ تم سے بھی مشورہ لیتے ہیں، لہٰذا تم میری 3 باتیں یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی ان کی تجربے میں یہ بات نہ آئے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، یعنی کبھی ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا اور ان کا کوئی راز فاش نہ کرنا، اور کبھی ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا۔ حضرت عامر کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے کہا ان 3 باتوں میں سے ہر ایک بات 1000 درہم سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، ان میں سے ہر ایک 10,000 درہم سے بہتر ہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آدمی یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا بڑا اکرام کرتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب بٹھاتے ہیں۔
اور تمہیں ان لوگوں میں یعنی ان بڑے صحابہ میں شامل کر دیا ہے کہ ان جیسے تم نہیں ہو۔ میری 3 باتیں یاد رکھنا، کبھی ان کے تجربے میں یہ بات نہ آئے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اور کبھی ان کا کوئی راز فاش نہ کرنا، اور ان کے پاس کسی کی غیبت بالکل نہ کرنا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔